أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون۔ محترم سامعین حضرات، رمضان المبارک اپنے آخری مراحل میں ہے۔ اس کے ساتھ وابستہ برکات اور رحمتوں کا جو نزول تھا وہ بھی جاتے جاتے اپنے ساتھ لیے جا رہا ہے۔ لیکن جن چیزوں کے حصول کے لیے ہم نے محنت کی، کوشش کی، جن اعمال کو ہم بجا لاتے رہے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہم نے اپنا ایک ریہرسل کیا اور اپنی روٹین عام زندگی سے تبدیل کر کے کچھ نہ کچھ کرنے کا جذبہ اپنے اندر جو پیدا کیا، وہ رمضان اپنے ساتھ لے کر نہیں جا رہا، بلکہ وہ جذبہ ہمیں دے کر جا رہا ہے۔ ہم نے اپنے اندر جو تبدیلیاں جو 11 مہینے سے ہٹ کر ہم نے اپنا معمول بنایا، اس کو جاری و ساری رہنے کے لیے ہمارے لیے نصیحتیں چھوڑ کر جا رہا ہے۔ اگرچہ ہم اس کو مہمان سمجھتے ہیں، حقیقت میں وہ مہمان نہیں، ہم مہمان ہیں۔ اگرچہ وہ بھی ایک دن ختم ہو جائے گا، یہ سبق ہمیں دے کر جا رہا ہے کہ حقیقت میں آپ مجھ سے پہلے چلے جانے والے ہیں، اور جس کے اختیار اور کنٹرول میں میری ساعات ہیں، میرے لمحے ہیں، میرے شب و روز ہے، اسی کے کنٹرول میں آپ کی سانسیں ہیں، آپ کے تمام اعمال کی نگہبانی کرنے والی وہ ذات موجود ہے، اس کی طرف رجوع کیجیے۔ یہ سبق ہمیں دے کر جا رہا ہے۔ تو ہم نے دیکھنا کیا ہے کہ ہم نے اپنی روٹین کو تبدیل کیا،
جو اعمال ہم نہیں کر پا رہے تھے ہم نے ان کو بجا لانا، اپنی زندگی میں ان کو لائے، شروع کیا، آغاز کیا۔ کیا ہم رمضان کو الوداع کہتے ہوئے کہیں ان اعمال کو تو الوداع نہیں کہہ رہے؟ کیا ہم ان اعمال پر برقرار ہیں؟ ان باتوں سے ہمیں اس بات کا اندازہ لگ جائے گا، ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ جو اللہ کی طرف سے ہم نے اس کو مہمان سمجھا ہوا تھا، اس کی ہم نے قدر کی ہے یا ناقدری کی ہے، اور اس سے ہم نے کیا حاصل کیا ہے اور اس میں سے ہم نے کیا کھویا ہے۔ اکثر رمضان المبارک کے اختتام جمعۃ المبارک کے اندر یہی موضوع سخن ہوتا ہے کہ ہم نے رمضان سے کیا پایا اور رمضان سے کیا کھویا، اس سے کیا کچھ ہم نے حاصل کیا ہے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو پانے کے لیے اور پرکھنے کے لیے کہ ہمارے دامن میں کیا آیا ہے اور ہمارے دامن سے کیا چلا گیا ہے، سب سے پہلے ہمیں روزے کے مقاصد اور جس کے لیے یہ روزہ ہمیں میسر آیا اس کے مین جو پوائنٹ ہیں ان کے علم اور ان کے ادراک کی ضرورت ہے کہ ہم سب سے پہلے ان مقاصد کو سمجھیں جن مقاصد کے لیے روزہ ہمارے اوپر فرض کیا گیا۔ سب سے پہلے عام بھی اور معروف بھی یہ بات ہے کہ روزے کا مقصد تقویٰ ہے۔ اللہ رب العزت نے جہاں روزے کی فرضیت کا تذکرہ فرمایا ہے، یہ بات ارشاد فرمائی ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم اس رستے پر چل پڑو جو رستہ اللہ کے ڈر کا رستہ ہے اور جو اللہ کو رستہ مطلوب ہے اور جس رستے کو اللہ پسند کرتے ہیں۔ رمضان کے روزے کی فرضیت اور دن بھر بھوکا پیاسا رہنا، یہ ہمارے لیے ایک مقصد کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس مہینے میں اللہ نے کھانا شروع کر دینا ہے، ہمارے پر پابندی لگا دی ہے، ایسا کوئی مقصد نہیں ہے، بلکہ مقصد تمام عبادات کا، روزے کا بھی، دیگر تمام عبادات کا مقصد بھی بنیادی تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر ہے کہ انسان اللہ سے کتنا ڈرتا ہے، اس کے اندر عبادات کر کے اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس کی شناخت، اس کی ذات کا تعارف کس قدر جاگزیں ہو چکا ہے، اس کے دل میں اللہ کی محبت کتنی پیدا ہو چکی ہے۔ یہ تو رمضان ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تقوی اختیار کرنا ہے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا ساری عبادات کا مقصد یہ ہے۔ عید الاضحیٰ آنے والی ہے، کل انشاءاللہ عید الفطر ہے، اللہ تعالیٰ سب کو اس کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ عید الاضحیٰ ہے، اس میں بڑا عمل خون بہانا ہے، خون بہانا، جانوروں کا خون بہانا، جانوروں کی گردنوں پر چھری چلانا۔ وہاں بھی اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کو نہ گوشت کی ضرورت ہے نہ خون کی ضرورت ہے، خون ندی نالیوں میں بہہ جاتا ہے اور گوشت آپ خود کھاتے ہیں، غریبوں میں بانٹتے ہیں، ان کو بھی اپنے اس خوشی میں شریک کرتے ہیں، لیکن ایک چیز ہے جو سامنے نظر آنے والی نہیں ہوتی ہے، وَلَكِنْ يَنَالُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، تقویٰ پہنچتا ہے، اللہ رب العزت کا جو ڈر ہے اللہ اس کو دیکھتے ہیں۔ عام بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان موجود ہے ان اللہ تعالی لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ رب العزت آپ کی شکل و صورت کو نہیں دیکھتے ہیں، آپ کے مالوں کی طرف نہیں دیکھتے ہیں، اس کے پاس کتنا مال ہے، اس کے پاس کتنی خوبصورتی ہے، اللہ دل کی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں۔ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ دلوں کے زاویوں کے اوپر نظر رکھتے ہیں اور پھر اعمال کی کیٹیگری کو دیکھتے ہیں، کس کیٹیگری کے ساتھ اس نے عمل کیا ہے۔ یہ مقصد ہے۔ یا ایھا الناس
اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. پہلے پارے میں سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے کلی طور پر عبادت کا تذکرہ کیا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. عبادت کرو اس اپنے رب تعالیٰ کی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے, تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا. مقصد کیا ہے؟ تقویٰ ہے, پرہیزگاری ہے, للہیت ہے, اللہ کا ڈر ہے. اگر یہ پیدا ہو چکا ہے تو روزے کا مقصد بھی ہمیں حاصل ہو چکا ہے. اگر ہمارے دل کے اندر یہ ڈر اور خوف, اگر اللہ تعالیٰ کی یہ خشیت پیدا نہیں ہوئی ہے, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بھی موجود ہے, رب صائم لیس من صیامہ الا الجوع. رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع. کچھ روزے دار ایسے ہوتے ہیں جن کو سوائے بھوک پیاس کے کچھ بھی نہیں ملتا, اور اس کے قیام کر کے, رمضان کی راتوں کا قیام کر کے, اگر ہمیں اللہ کی پہچان نہیں ہوئی, معرفت نہیں ہوئی, ہم نے اپنی زندگی کو نہیں بدلا, تو پھر اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے رب من قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر. کئی قیام کرنے والے ایسے ہیں جن کو سوائے جاگنے کے کچھ بھی نہیں ملتا, کوئی اجر و ثواب نہیں ہے ان کے لیے, کہ انہیں اپنی سوچ کا زاویہ تبدیل نہیں کیا. رمضان کے اعمال کو جس طرح پیدر پہ کر رہا تھا, اس کے اصل مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس نے یہ اعمال نہیں کیے ہیں, اور نہ ہی اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے اس نے کوئی عزم کیا, کوئی ارادہ کیا ہے. ایسے شخص کے لیے بھوک پیاس اور سوائے کھڑے ہونے کے پاؤں سوچ بھی جائیں تو ایسے شخص کے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں ہے. تو یہ سب سے پہلا مقصد تقویٰ اگر حاصل ہو گیا ہے تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پڑھیں. اگر یہ تقوی کا مقصد حاصل ہو گیا ہے تو پھر فرشتوں کے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے آپ کے اجر و ثواب کو لکھنے کے لیے. اگر تقوی کا حصول ہو گیا تو پھر اللہ رب العزت فرشتوں کو کہہ دیں گے درمیان سے ہٹ جاؤ. جب فرشتے پوچھتے ہیں اس روزے کا اجر کیا لکھنا ہے, تو اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ. اس بندے نے یہ عمل میرے لیے کیا ہے, خالصتاً میرے لیے کیا ہے, اور اس نے اس مقصد کو پا لیا ہے جس مقصد کے لیے میں نے اس پر یہ فرض کیا تھا, تو یہ میرے لیے ہے. آپ کے پاس کوئی ایسا قلم نہیں ہے جس کے ساتھ آپ اس کا اجر لکھ سکیں, اور نہ ہی آپ کے پاس کوئی ایسا پیمانہ ہے جس کے ساتھ آپ اس کا اجر تول سکیں. یہ کل قیامت والے دن جب بندہ میرے پاس آئے گا خود ہی حساب کتاب ہو جائے گا, میں اس کو راضی کر دوں گا. الصوم لی وانا اجزی بہ, یہ مقصد ہے. دوسرا مقصد کیا ہے کہ ہم نے رمضان کے آتے ہی اپنے فرائض کو پورا کیا. کچھ لوگ ہوتے ہیں رمضانی نمازی, اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا نہ بنائے. رمضان کے اندر رونقیں بحال ہو جاتی ہیں, نمازوں کے اندر لوگ وہ بھی آ جاتے ہیں اور ٹوپی پہن لیتے ہیں, شلوار ٹخنوں سے اوپر بھی کر لیتے ہیں, کچھ تسبیح بھی پکڑ لیتے ہیں, لیکن کچھ تو ایسے بدبخت ہیں کہ رمضان کے اندر ہی ان کی یہ کیفیت چینج ہوتی رہتی ہے. پہلے عشرے میں کچھ ہے, دوسرے میں کچھ ہے, تیسرے میں کچھ ہے, اور کئی ایسے ہوتے ہیں بڑی محنت کر لیتے ہیں, لیکن اپنے آخری ایام میں جا کر اپنے سارے کیتی کتری کھوئے پانی پھروا کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا. جو کیا تھا وہ بھی ضائع, وہ بھی رہے گا, وہ بھی عبث فضول چلا گیا. ایسے ایسے کام کر کے جن کی وجہ سے انسان کے دل کے اندر جو تقوی پیدا ہوا تھا وہ تقوی کے اوپر ریگ مار مار کے ایسا صاف کر دیا اس کو کہ دل کے اندر اللہ کا ڈر ہی نہیں رہا. ایسے کام ہی کر دیے جو عام حالات کے اندر بھی انسان کرنے سے بچتا ہے, اور متقی شخص, نیک شخص ایسے کاموں کے نزدیک پھٹکتا بھی نہیں ہے. ایسا شخص رمضانی نمازی آتا ہے, 4 دن تقوی اختیار کرتا ہے, لوگوں کے ہاں اپنا ایک وقار اور روب بھی بنا لیتا ہے, لیکن اللہ کے ہاں ایسا وقار اور روب قبول نہیں ہے. تو یہ ریہرسل جو ہم نے اپنی زندگی میں یہ اعمال کر کے, فرائض کی پابندی کر کے, ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کیا,
تو کیا اس رمضان کی وجہ سے ہمارے یہ اندر یہ عادت پیدا ہو چکی ہے؟ ہم نے اس عادت کو اپنا لیا ہے کہ ہم فرائض کی پابندی کریں، کوئی فرض چھوٹنے نہ پائے، اور یہ روزے جو رکھ کے ہم نے ایک اپنے اندر پریکٹیکلی طور پر بھوکا پیاسا رہنے کی جو اپنے آپ کو عادت ڈالی تھی، کیا رمضان کے بعد بھی ہمارے اندر یہ کوئی جذبہ پیدا ہو گیا ہے کہ ہم سوموار جمعرات کا روزہ رکھ سکیں؟ چلو سوموار جمعرات کا نہیں، ایام 20 کے 13 14 15 کے روزے رکھ سکے، یہ بھی نہیں تو کم از کم ان روزوں کا ہی ہم اہتمام کر سکیں جن کے ذریعے فائدہ ہمارا ہے۔ ایک سال کے 2 سال کے ایڈوانس کے اندر گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے محرم کے روزوں کے بارے میں، 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور عرفہ کا روزہ، 9 ذو الحجہ کا جو روزہ ہے اس کی وجہ سے 2 سال کے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کیا اس رمضان نے ہمیں یہ جذبہ دیا ہے کہ سال کے اندر ان صرف 2 روزوں کی ہم بچا لائیں؟ اگر ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو چکا ہے، فائدہ ہمارا ہے، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها، اچھے کام کیے فائدہ انسان تیرا ہے، اللہ کو کچھ بھی نہیں ملتا، اللہ کے خزانوں میں وہ چیز نہیں آتی جو پہلے سے موجود نہیں تھی۔ اور اگر ابلیس جیسے شیطان بن جاؤ، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ ما ربک بظلام للعبید، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، جو بوو گے وہی کاٹو گے، گندم بونے سے کبھی جو نہیں نکلا کرتے۔ یہ اگر ہمارے اندر فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی عادت بھی آ گئی ہے تو یہ ہم نے رمضان سے سب کچھ ہی پا لیا ہے۔ اور اگر یہ ہمارے اندر تبدیلی نہیں آئی کہ صرف رمضان کے اندر ہی نمازیں پڑھی ہیں، فرض رمضان کے ساتھ ہی چھوٹ جاتے ہیں، رمضان گیا یہ نمازی صاحب بھی گئے، جہاں سے رمضان آیا تھا وہاں جانے کی ہمت ہی پیدا نہیں ہوئی، رمضان اللہ کی طرف سے آیا تھا، تو جب انسان اللہ کی طرف جاتا ہے تو پھر مسجد میں رہتا ہے، مسجد سے باہر نہیں جاتا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ریہرسل اگر ہمیں ہو چکی ہے تو ہم نے رمضان سے بہت کچھ پا لیا ہے، اور اگر ہم نے اس سے یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا نہیں ہوا تو ہم نے کھویا ہی کھویا ہے، پایا کچھ نہیں ہے۔ یہ بھی ایک مقصد ہے۔ تیسرا مقصد ہمدردی کا جذبہ، غمخواری کا جذبہ، کہ ہمیں بھوک لگتی ہے، ہمیں پیاس لگتی ہے، جب ہم روزہ رکھ لیتے ہیں تو بھوک پیاس کی وجہ سے ہمیں ان لوگوں کا بھی احساس اپنے دل میں محسوس ہوتا ہے جن کو 12 مہینے کچھ نہیں ملتا، جو غریب ہیں، مفلس ہیں، کلاش ہیں۔ اسی لیے شریعت نے ایسے دروازے رکھے ہیں، بھائی صدقۃ الفطر ادا کرو، رمضان میں زیادہ سے زیادہ صدقہ کرو، اور نفلی صدقہ بھی، فرضی صدقہ بھی زیادہ سے زیادہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود بخود اچھے انسان کے دل میں یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اچھا مومن ہی وہ ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کامل مومن وہ ہے جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی کچھ پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ صرف محض کھانے کی باتیں نہیں ہیں، اور ساری چیزیں، ساری وہ چیزیں جو انسان اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ انسان رمضان کے اندر گالی گلوچ سے باز آ جاتا ہے اور اپنے لیے پسند نہیں کرتا کہ مجھے کوئی گالی دے تو کسی دوسرے مسلمان کے لیے بھی پسند نہ کرے، اور یہ سارے 12 مہینے کے لیے یہ دین ہے۔ انسان اپنے لیے پسند کرتا ہے مجھے کوئی دھوکہ نہ دے، تو نہ کسی کو دھوکہ دے، اور نہ جس کو دھوکہ ملتا ہے اس کے دھوکے کے اوپر خوشیاں اڑائے اور بغلیں بجائے، ہاں ہاں اس کے ساتھ اچھا ہوا ہے۔ انسان یہ نہیں پسند کرتا کہ میرے ساتھ کوئی غلط بیانی کرے، میرے ساتھ جو بات کرے سچی ہو، کھری ہو، تو انسان دوسرے کے لیے یہ بات پسند کرے کہ میں اس کے ساتھ سچی کھری بات کروں، اور اس کے ساتھ بھی کوئی دوسرا بندہ جھوٹی بات کر کے اس کا حق تلفی نہ کرے۔ یہ ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، یہ محض ککڑی کا پٹ اٹھا کر دینا اور یہ کہہ دینا مجھے یہ پسند ہے میں آپ کو دے رہا ہوں، اس حدیث پر عمل ہو گیا ہے، نہیں۔ محدثین نے یہ بات لکھی ہے
اگر صرف 4 احادیث ہوتی نا، صرف 4 احادیث، تو یہ ساری احادیث کے ذخیرے کی ضرورت نہیں تھی. اتنی جامع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں کہ سب کچھ اس کے اندر آ جاتا ہے. ان احادیث 4 احادیث میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. چوتھا حصہ اسلام کا، یہ اسلام کا چوتھا حصہ ہے یہ حدیث، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. اگر ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو چکا ہے باقی 11 مہینے کے لیے تو ہم نے بہت کچھ پا لیا ہے، اور اگر ہم نے یہ جذبہ اپنے اندر پیدا ہوتے ہوئے محسوس نہیں کیا ہے تو ہم نے کچھ بھی نہیں پایا، سب کچھ ہی کھو دیا ہے. اللہ اکبر. آگے چلیے، اور بھی مقاصد ہیں. روزے کے عبادات کے ذریعے ہم نے اپنے آپ کو اس مقام پر کھڑا کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کی صحیح شناخت اور پہچان ہوئی ہے کہ نہیں. اگر ہوئی ہے تو ہم نے بہت کچھ پا لیا، اگر نہیں ہوئی تو کچھ بھی نہیں پایا، سب کچھ کھو دیا. ایک قنوت وتر ہے، وتر کی دعا ہے، روزانہ ہم اپنی نماز پڑھتے ہیں. جو لوگ نماز کے پابند ہیں وہ تو پڑھتے ہیں، کچھ کو اس کا ترجمہ آتا ہوگا، اکثر کو نہیں آتا. جس طرح قرآن مجید کے ساتھ ہمارا معاملہ ہے، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ ہمارا معاملہ ہے. ڈر جائیے اس بات سے کل قیامت والے دن یہ نہ ہو کہ قرآن مجید ہمارے خلاف دلیل بن کر آ جائے. والقرآن حجت لک او علیک، قرآن تیرے لیے دلیل بن کے آ سکتا ہے، تیرا سفارشی بن کے آ سکتا ہے، اور تیرا دشمن بن کے بھی آ سکتا ہے، تیرے خلاف گوئیاں دینے والا بھی بن کے آ سکتا ہے. قال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. کہیں یہ نہ ہو جائے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری یہ شکایت کر دے کہ اس قوم نے قرآن مجید کو چھوڑ رکھا تھا، ترک کر دیا تھا، اس کو سیکھا ہی نہیں تھا، اس پر عمل ہی نہیں کیا تھا. یہ شکایت نہ کل قیامت والے دن لگا دے. تو قنوت وتر کی میں بات کر رہا ہوں، اس کے ترجمے کو آپ دیکھیں، غور کریں، کیا اس کے اندر اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے. کیا ہمیں اس کی عادت ہوئی، اس کے اوپر ہم نے عمل کرنے کی کوشش کی، ہم نے اس کو سیکھنے کی کوشش کی. ایک قنوت وتر، اللہم اہدنی فیمن ہدیت، اجتماعی دعا ہو رہی ہے، اللہم اہدنا فیمن ہدیت، عافنا فیمن عافیت، تولنا فیمن تولیت. کیا اس کے مطالب ہے، کیا اس کے مفاہیم ہے، کیا ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ اللہم اہدنا فیمن ہدیت دعا کرتے ہیں تو چونکہ ہمیں اس کا مطلب ہی نہیں پتا، ہمیں اس کی گہرائی کا علم ہی نہیں ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے. اللہم اہدنا فیمن ہدیت، اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے، اس لیے ہمارے دل سے نہیں اٹھتی یہ دعا، ہمارے دل سے نہیں نکلتی. اور پھر جب دل سے نہیں نکلتی اس درجہ قبولیت پر فائز نہیں ہوتی کہ جس کے فیوز اور برکات اور اس کے ثمرات اور اس کے فوائد ہم اپنی زندگیوں میں دیکھ سکیں. اللہم اہدنا فیمن ہدیت، اے اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے جن کو تو نے ہدایت دے رکھی ہے. ہدایت دے دے ہمیں، فیمن ہدیت، ایسے لوگوں میں شامل کر دے جن کو تو نے ہدایت دے رکھی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اشعار کی صورت میں غزوہ خندق کے موقع پر غالباً پڑھ رہے تھے، اللہم، اے اللہ، لولا انت، اگر تو نہ ہوتا، مہتدینا، ہمیں ہدایت نہ ملتی، اور نہ ہم روزہ رکھتے، نہ ہم زکوٰۃ دیتے، نہ ہم نماز پڑھتے، ہمیں کچھ بھی نہ ہوتا. اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا، یہ بات ذہن کے اندر رکھیں، اسلام کی ہمیں ہدایت ملی ہوئی ہے، دیگر اعمال جس طرح چاہیے ہم اس کے اندر غفلت کا شکار ہیں اور اعمال کے اندر سستی کا شکار ہیں. اللہم اہدنا فیمن ہدیت. اگر انسان جو ہے مسلمان اس ایک بات کے اوپر ہی غور کر لے، فکر کر لے اور اس ایک بات کا ہی شکر ادا کرنا چاہے، ساری زندگی مل کر سجدوں میں گزار کر اور نیکیاں کر کر کے، صدقات و خیرات کر کر کے انسان سجدوں میں پڑا رہے تو اس ایک نعمت کا اللہ رب العزت کا شکر ادا نہیں کر سکتا. اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا
कुफार के घर में पैदा कर देता तो हम उसका कुछ कर सकते थे, उसका कुछ बिगाड़ सकते थे? तो यही दुआ बार बार करके हमें ये बताया गया है भाई हिदायत पर रहना है, इसी की दुआ मांगनी है। अल्लाहुम्मा हदिना फीमन हदैत, हिदायत देते रहना हमें अल्लाह, हिदायत पर कायम रखना। इस एक नेमत इस्लाम जो सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ी नेमत है। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सबसे बड़ी ये दौलत, सबसे बड़ी ये नेमत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दीन इस्लाम है, हमारे ऊपर आकर इसकी तकमील हुई है। ये मत समझना पहले लोगों का दीन यहूदियत था, किसी का ईसाईयत था, किसी का मजूसियत था, कोई बुत मत था, कोई भी नहीं था। अल्लाह ने कहा इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। जब से पैगंबरों का सिलसिला शुरू हुआ, जब से हजरत इंसान को इस दुनिया में भेजा गया, अल्लाह कहते हैं हमारे नजदीक दीन इस्लाम ही है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को खिताब करते हैं, या कौम इन कुंतुम आमनतुम बिल्लाह फअलैहि तवक्कलू इन कुंतुम मुस्लिमीन। और मेरी कौम और नशुक्री कौम, अल्लाह ने फजीलत दे रखी है तुम्हें, तमाम जहानों के ऊपर, तमाम लोगों पर फजीलत दे रखी है। और नशुक्री कौम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर तवक्कुल करो। अल्लाह ने कितने तुम्हारे ऊपर इनाम किए हैं, इस उन इनामात की बदौलत उस पर तवक्कुल करके देखो, भरोसा करके देखो। जहां तुम्हें लगाया जाता है तुम पीछे भाग आते हो, तुम कहते हो फसा बनता रब्बुका फकातिला इन्ना हाहुना काइदून, जा तू तेरा रब जाकर लड़े, हमसे लड़ाइयां नहीं होती। और बदबख्तो, उस पर तवक्कुल करके तो देखो। इन कुंतुम मुस्लिमीन, अगर तुम मुसलमान हो, ये बात करना चाहता हूं, इन कुंतुम मुस्लिमीन। इससे पिछले सफ़े पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम का अल्लाह ने तज़किरा किया, कहा उमिरतु अन अकूना मिनल मुस्लिमीन। और मेरी कौम तुम मानते हो, ठीक है, नहीं मानते तो मैं ये नहीं कहूँगा कि सारी कौम एक तरफ है, मैं भी उनके साथ शामिल हो जाता हूँ, मैं भी उनके साथ मिल जाता हूँ। तुम एक भी ना आओ, मुझे अल्लाह की तरफ से हुक्म है कि मैं मुसलमान रहूँ। शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूहा वल्लज़ी औहैना इलैक व मा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अकीमुद्दीन व ला ततफर्रकू फीह। ऐ पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको कोई अनोखा दीन हमने नहीं दिया, वही दीन दिया है जो इब्राहिम को दिया, जो नूह को दिया, जो मूसा ईसा को दिया, उनको भी यह पाबंद किया अन अकीमुद्दीन व ला ततफर्रकू फीह। और दीन को मजबूती से कायम करना, इसमें तफरका ना डालना, रद्देबाजी ना करना और अलग अलग रास्ते इख्तियार ना करना। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुरू से दीन है। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर दीन इस्लाम नहीं आया। खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल अंबिया इख्वतुन लिअल्लात दीनुहुम वाहिद उम्महातुहुम शत्ता। ये अंबिया सारे आपस में भाई हैं, इन सब का दीन एक है। मा अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रसूल इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदून। सब की तरफ अल्लाह ने यही वही की है कि आपने अल्लाह की तरफ बुलाना है। तो अल्लाहुम्मा हदिना फीमन हदैत, हिदायत इस्लाम इतनी बड़ी नेमत है कि अगर इंसान सारी जिंदगी इसका ही शुक्र अदा करना चाहे तो नहीं कर सकता। तो क्या ये रोज दुआ मांग मांग कर, जो नहीं आते वो तो नहीं आते, जो आते हैं वो उन्होंने इसको अल्लाहुम्मा हदिना फीमन हदैत पर गौर करके इस नेमत की कदर जांच कर क्या इसका शुक्र अदा करने की कोशिश की? अगर की है तो सब कुछ पा लिया है, अगर नहीं की तो कुछ भी नहीं पाया, सब कुछ खो दिया। आगे आफिना फीमन आफैत, अल्लाह हमें आफियत अता फरमा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, सबसे बेहतर दुआ और सबसे बेहतर चीज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आफियत मांगना है। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल अफ़्व वल आफिया वल मुआफ़ाता फिद दुनिया वल आखिरा। दुनिया और आखिरत में जिसको आफियत मिल गई, दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में जन्नती है। आफियत किस किस से, इसके माने के ऊपर, इसकी गहराई के ऊपर गौर करें। अगर दिल से निकलती है दुआ तो अल्लाह आपको हर मर्ज़ से, हर कर्ज़ से, हर मुसीबत से आफियत दे देगा। कितनी जामे दुआ है। अगर हमने इससे इस्लाम की जामयियत को नहीं हासिल किया तो कुछ भी नहीं हासिल हुआ। और अगर हमने इसका पता चल गया, इसका अंदाजा हमें आ गया है
کہ عافیت کتنی بڑی چیز ہے، اور عافیت اللہ رب العزت کو انسان کی طرف سے دعا کی صورت میں مانگنا کتنا محبوب ہے، تو سب کچھ ہم نے حاصل کر دیا۔ آگے تولنا فی من تولیت، اے اللہ ہمیں اپنا سجن بنا لے، ہمیں اپنا یار بنا لے، بیلی بنا لے۔ تولنا فی من تولیت، ہمیں دوست بنا لے، ان لوگوں میں شامل کر لے جن کو تو نے اپنا دوست بنایا ہو۔ اور اللہ نے نظارے دنیا کو کروا دیے ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے اپنا دوست بنا لیتا ہے، وہ دنیا کے کسی میدان میں شکست کھاتے، کسی میدان میں شکست نہیں کھاتے۔ چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا ہے، لوگوں نے انسان کو جلانے کے لیے آسمان سے باتیں کرتی آگ جلائی ہے، اس کے اندر ابراہیم کو پھینک دیا ہے، لیکن ابراہیم کو اللہ نے اپنا یار بنایا ہے۔ تولنی فی من تولیت، اپنا دوست بنا لیا ہے، آگ کو کم کر دیا ہے۔ یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، یہ میرا بیلی ہے، اس کو تو نے جلانا نہیں ہے۔ چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا ہے، بھائیوں نے مل کر یوسف کو کنویں میں ڈال دیا ہے۔ اللہ دوست ہے یوسف علیہ السلام کا، لیکن کنویں سے اٹھا کر وزیر خزانہ اور بادشاہ بنا دیا ہے، اور وہی بھائی بھیک مانگنے پر مجبور ہیں، جو بھائی کہتے تھے یخلو لکم وجہ ابیکم، اور اس کو سائڈ پہ کر دو، اپنے باپ کی توجہ حاصل کرنی ہے تو آپ کے باپ کی ساری توجہ آپ کے لیے خالص ہو جائے گی، لیکن اپنے اس کارنامے میں وہ بیکار عبث اور فضول رہے، کچھ بھی نہ ملا، بلکہ بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے، اور جا کر کہا تصدق علینا، اے عزیز مصر ہم پر صدقہ کر، ان اللہ یجزی المتصدقین، تجھے تو پتہ ہے کہ نہیں پتہ، ہم نبیوں کے بیٹے ہیں، اللہ صدقہ کرنے والوں کو بڑا اچھا بدلہ دیتا ہے۔ ادھر اللہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا علمتم ما فعلتم بیوسف واخی، اور یوسف کے ساتھ تم نے کیا کیا تھا، اور تمہاری چالیں ساری ناکام ہو گئیں۔ اللہ رب العزت نے کنویں سے اٹھا کر تخت مصر پر بٹھا دیا اور فائز کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تولنا فی من تولیت، یہ کوئی عام ماڑی موٹی معمولی دعا ہے نہیں، اس کے اندر اللہ رب العزت نے کیا کچھ رکھا ہے، کیا اس کے اندر چھپا کر رکھا ہے، لیکن انسان تلاش کرے تب ملتا ہے کچھ، ویسے کچھ بھی نہیں ملتا۔ تولنا فی من تولیت، چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو مارنے کے لیے فرعون نے کیا کچھ نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے کہا تو کہتے انا ربکم الاعلی، ہم نے موسیٰ کو اپنا دوست بنایا ہے، موسیٰ ہمارا دوست ہے، ہمارا بیلی ہے موسیٰ۔ اب تیرے اس دعوے کا پتہ چلے گا، انا ربکم الاعلی کا جو تو دعویٰ کرنے والا ہے، کیا تو اس میں سچا ہے کہ نہیں، تو نے اس کو مارنا ہے، میں نے اس کو بچانا ہے۔ تو پھر اللہ نے بچایا کہ نہیں، اور اسی کے ذریعے اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی ہدایت کا انتظام کیا۔ اور ناشکری قوم تو تھی، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے اس بیلی کو، جب اس ناشکری قوم نے کہا یا موسیٰ، موسیٰ پکڑوا دیا مروا دیا، انا لمدرکون، پکڑے گئے ہیں مروا دیا آپ نے۔ ادھر جیتے تو تھے، غلامی کا سانس تو لے رہے تھے، اب تو زندگی بھی سے ہاتھ دھوتے رہیں گے، زندگی جاتی رہے گی۔ ادھر جیتے تو تھے، چاہے غلامی کا سانس لیتے تھے، کیوں ہمیں ادھر لے آ کر مروا دیا، آگے دیکھو دریا ہے، سمندر ہے، اور پیچھے وہ آ گئے ہیں، اتنے غصے کے اندر ہیں، کیا وہ ہمیں چھوڑیں گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا ان معی ربی سیہدین، میں اللہ کے کہنے پہ آیا ہوں، مجھے اللہ نے اپنا دوست بنایا ہے، میرا اللہ دوست ہے، ولی ہے، مددگار ہے، اللہ کے کہنے کے بغیر میں نہیں آیا ہوں، اللہ ضرور میرا رستہ نکالے گا۔ وہی موسیٰ علیہ السلام جس کو مارنے کے لیے، تو پھر یہاں بات ایک مزیدار بھی ہے، جنہیں بڑے لوگ ہوندے نا انہاں دی گھر کو نہیں چلدی، کتنے مروائے، یقتلون ابناءکم یذبحون ابناءکم،
قرآن مجید کے کئی مقامات پر اللہ رب العزت نے بیان کی ہے تمہارے بیٹوں کو بنی اسرائیل او کو شرم کرو حیا کرو تمہارے اوپر کیسا کیسا عذاب مسلط تھا اللہ نے اپنے نمائندوں کے ذریعے ان عذابوں کو ٹالا دور کیا یقتلون ابناءکم یذبحون ابناءکم اور تمہارے بیٹوں کو مار دیتے تھے اس وقت اب تو یہ معاملہ ہے لوگ مانتے ہیں اللہ بیٹا دے دے بیٹا ہوتے ہیں خوشی ہوتی ہے تب کیا معاملہ تھا بیٹی ہوتی تھی خوشی ہوتی تھی بیٹا ہوتا تھا سب غم زدہ ہو جاتے تھے اس کے پیدا ہونے کا ہمیں کیا فائدہ ہے یہ تو قتل کر دیا جائے گا مار دیا جائے لیکن اللہ نے جولی میں ڈال دیا خود ہی پہنچا دیا اور موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو کہہ دیا اوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعی فاذا خفت علیہ فالقیہ فی الیم اور جب تجھے کو خطرہ محسوس ہوا نا اس کو پانی کے سپرد کر دینا میں اس کی خود ہی حفاظت کر لوں گا اللہ نے اپنے بیلی کا تولینا فی من تولیت اپنے بیلی اپنے دوست کی حفاظت کی اور پھر فرعون کو اس کی زوجہ سے آسیہ رضی اللہ عنہا سے یہ بات کہلوا دی لا تقتلوہ عسیٰ ان ینفعنا اور اتنا خوبصورت بچہ تجھے قتل کرتے ہوئے شرم نہیں آئے گی اللہ اکبر تو بیلی وہ بھی ہوتے ہیں اللہ رب العزت کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ان کے حق میں گواہیاں دے دیتے ہیں وہ جریج ولی ہمارے مولوی تو بیان کرتے ہیں اور ماں کی نافرمانی کی جریج نے لوگوں نے ایسا کر دیا ویسے کر دیا ڈھا دی اس کی کلی اس کو مارا اس کو پیٹا اور یہ بھی تو دیکھو اسی حدیث کے الفاظ ہیں جب اللہ رب العزت عام انسان ہے عام انسان اللہ کے ساتھ اس نے یاری لگائی ہوئی ہے اللہ کو اپنا اس نے دوست بنایا ہوا ہے اللہ بھی اس کا دوست ہے اللہ نے مول ڈال دیا جریج ولی کو مارا پیٹا انہوں نے کہا ہوا کیا ہے انہوں نے کہا ادھر اندر بڑھ کے بڑے تو مسئلے سنبھال کے تسمیہ اٹھا کے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے نمازیں پڑھتا ہے بڑا تو عبادت گزار بنتا ہے لوگوں کا باور کرواتا ہے باہر یہ بدماشیاں کرتا ہے انہوں نے کہا لاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے اس بچے کو تو لے کے آؤ جس بچے کے بارے میں میرے اوپر تہمت ہے الزام ہے اس نے کہا اللہ کا نام لے کر کہا بچے بول کر بتا تیرا باپ کون ہے اللہ رب العزت نے اپنی بیلی کی لاج رکھی اپنا دوست جس کو بنایا ہوا تھا دودھ پیتا بچہ بول کر عام انسان کے بارے میں کہتا ہے یہ میرا باپ نہیں ہے اس پر الزام لگا ہے یہ ہے تولینا فی من تولیت یوسف علیہ السلام کے اوپر بھی لگا تھا نا اس وقت بھی مفسرین نے لکھا دودھ پیتا بچہ بول کا شاہدہ شاہد من اہلہا یہ نہیں کہ باہر کا کوئی بندہ آ کر اس نے گواہی دی حضرت یوسف علیہ السلام کے حق میں گواہی اس کے عزیز مصر کے گھر والوں میں سے کسی کے بچے نے گواہی دی کہ یوسف پاک ہے علامات بیان کر دیں ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین ان کان قمیصہ قد من دبر فكذبت وهو من الصادقین تم دیکھ لو قمیض کہاں سے پھٹی ہے اگر آگے سے پھٹی ہے تو یہ سچی ہے اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف سچا ہے اللہ تو اللہ رب العزت اپنے بیلیوں کا اس دنیا کے اندر ہی بول ڈال دیتے ہیں لیکن بیلی بنے تو پھر ہے نا اللہ اکبر یہ عام بندے کی بات بھی بیان کرتی ہے نبیوں کی بات بھی بیان کرتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کا بیان حدیث قدسی صحیح البخاری کے اندر موجود ہے من عاد علی ولیا فقد آذنتہ بالحرب کوئی شخص جو میرا دوست بن چکا ہو جس نے مجھے اپنا دوست بنا لیا ہو اس کے خلاف کوئی بات کر کے تو دیکھے میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں جو میرے دوست کے خلاف اپنے بغض اور نفرت اور کینے کا اظہار کرتا ہے وہ اس کو نہیں کر رہا وہ اپنے سامنے مجھے کھڑا پائے گا مجھے تولینا فی من تولیت وقنا واصرف عنا برحمتک شر ما قضیت وقنا واصرف عنا برحمتک شر ما قضیت اے اللہ میرے متعلق جو تو نے کوئی فیصلے کیے ہیں جو میرے حق میں بہتر نہیں ہے مجھے بچا لے قنا وقنا شر ما قضیت ان تمام فیصلوں کی برائیوں سے مجھے محفوظ فرما لے جو فیصلے تو میرے خلاف کر چکا ہے انسان کو اللہ رب العزت کے فیصلوں کا علم نہیں اللہ کے فیصلے اللہ کے علم میں تو پہلے ہی دعا کر لے کئی بندے کہتے ہیں اللہ اکبر کہ ساڑی سنتے ہی نہیں لا اللہ ساڑی سنتے ہی آپ حلال کھاتے ہو
اور کوئی ناجائز دعا نہ کرتے ہوں تو دعا ضرور سنی جاتی ہے. انسان چھوٹا دماغ والا نا، چھوٹی سوچ والا، وہ چاہتا ہے اور سوچتا ہے جو میں کہتا ہوں ویسے ہو تب سنی جا رہی ہے. حالانکہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنتے رہتے ہیں آپ، دعا کی قبولیت کے 3 مراتب ہیں. اور سنیں لیکن نہیں، 3 مرحلوں میں سے کسی ایک مرحلے میں انسان کی دعا قبول ہوتی ہے اگر انسان حلال کھاتا ہو، حرام نہ کھاتا ہو. اطیب مطعمک تکن مستجابہ. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لگے مجھے کوئی نسخہ بتائیں کہ میں جو دعا کروں وہ قبول ہو جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنا کھانا پاک کر لے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں مستجاب الدعوات بن جائے گا. تو ایسے ہوا تھا، مستجاب الدعوات حضرت سعد بن ابی وقاص بنے تھے. انہوں نے اپنا کھانا پاک کر لیا تھا. اللہ ہمیں بھی اپنا کھانا پاک کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وہ کوفے کا بندہ، اس نے کہا تھا نا یہ 3 کیٹیگریاں اس کے اندر، نہ یہ نماز پڑھاتا ہے صحیح اور نہ یہ جہاد کے لیے جاتا ہے. تو حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نے 3 باتیں کی تھی، انہوں نے بھی اس کے خلاف 3 بددعائیں کی تھی، تینوں قبول ہو گئی. اللہ سے دعا کی اللہ عطل عمرہ، اس کی ایک بات کرنے لگو، عطل عمرہ، اللہ اس کی عمر لمبی کر دے، اس کو فتنوں میں مبتلا کر دے. بوڑھا کھوسٹ ہو چکا تھا، چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھا. یہ بمیں ادھر آ چکی تھیں لیکن فتنوں میں ایسے مبتلا ہو چکا تھا، لڑکیوں کو چھیڑتا تھا، آنکھیں یہ بمیں اوپر کر کے، اور پھر فتنوں میں اس طرح مبتلا ہو چکا تھا. لوگ پھر مارتے تھے، پیٹتے تھے، اور پھر کہتا تھا اصابتنی دعوت سعد، اصابتنی دعوت سعد. اور سعد کی بد دعا مجھے لگ گئی. اور کیوں نہ لگتی تجھے سعد کی بد دعا؟ سعد اللہ رب العزت کا دوست تھا، اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تجھے لگ گئی. تو نے جو اس کے خلاف بکواس کی تھی اور جھوٹ بولا تھا، اللہ رب العزت سے دعا کر دیا اگر یہ جھوٹا ہے تو ان 3 کاموں میں اس کو مبتلا کر دے. اللہ نے اس کی زندگی کے اندر ہی اس کو رسوا کر دیا، ذلیل کر دیا. تو اگر آپ کا کھانا ٹھیک ہے تو آپ کی دعا 3 طریقوں میں سے ایک طریقے کے ساتھ قبول ہوتی ہے. یا ویسے ہی قبول ہو جاتی ہے، یا ویسے ہی قبول ہو جاتی ہے، یا دعا کے نتیجے میں واقعنا شر ما قضیت پر عمل ہو جاتا ہے. برا کوئی انسان کے حق میں فیصلہ ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، انسان دعا کوئی کرتا ہے، اللہ مصیبت کوئی ٹال دیتا ہے. اور تیسرا، اللہ رب العزت کل قیامت والے دن تک کے لیے ذخیرہ کر دیتے ہیں. یہ انسان کتنا جلد باز ہے، کل قیامت والے دن جا کے دعا کے ثمرات اور اس کا اجر دیکھے گا نا تو دعا کرے گا، تمنا کرے گا وہاں، اے اللہ کاش کہ میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی جس طرح میں کہتا تھا. اتنا بڑا لیس اکرم شیء علی اللہ من الدعاء، کیونکہ دعا سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی معتبر عمل ہے ہی نہیں، کوئی باعزت عمل ہے ہی نہیں. تو ذخیرہ بھی تو اسی قدر ہوگا. وقنا شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضی علیک. یہ انسان کو بتایا جا رہا ہے، اللہ کی پہچان شناخت کروائی جا رہی ہے. اللہ جو تو فیصلہ کر دے وہی ہوتا ہے، کوئی اور فیصلہ کرنے والا جو مرضی کرتا رہے وہ ہوتا نہیں ہے. پہلے ساری باتیں بتا دی. سب نے مل کر یوسف کو ہٹانا چاہا لیکن اللہ رب العزت نے چونکہ نبی بنانا تھا اور پھر فوقیت وہ عطا کر دی جو وہ اپنے باپ کے نزدیک فوقیت چاہتے تھے. عزیز مصر بنا کر سارے ملک کی فوقیت عطا کر دی. موسیٰ علیہ السلام کو مارنا چاہتے تھے، فیصلہ ان کا یہی تھا، لیکن اللہ کا فیصلہ کیا تھا؟ بچانا ہے، نبی بنانا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو بھی یہی کہا تھا لا تخافی ولا تحزنی انا رادوہ الیکی وجاعلوہ من المرسلین. اس کو پانی کے سپرد کر دینا، ڈرنا مت، ہمارا یہ وعدہ ہے. موسیٰ کو واپس بھی لائیں گے اور نبی بنا کر پیش کریں گے. اللہ وقنا شر ما قضیت انک تقضی ولا یقضی علیک. اللہ جو تو فیصلہ کرتا ہے وہی ہوتا ہے. دنیا کے سارے لوگ جو مرضی فیصلہ کرتے پھریں وہ کچھ نہیں ہوتا. حضرت عبداللہ ابن عباس کی حدیث پہلے بھی غالباً سنا چکا ہوں. آپ علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن عباس کی یہ تربیت کی تھی. اپنے پیچھے بیٹھے سواری کے اوپر پکار کر متوجہ کر کے کہا یا غلام. اور بچے بات سن، یہاں دیگر باتیں کی، وہاں یہ بھی بات کی. اعلم ان الامت
لو اجتمعت علی ان ينفعوک بشیء لم ينفعوک الا بشیء قد كتبه الله لك وان اجتمعوا ولا اجتمعوا علی ان يضروک بشیء لم يضروک الا بشیء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف. اور بچے ساری دنیا مل کر تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے اللہ کے ہاں یہ تجھے تیرے مقدر میں نقصان نہ لکھا ہو سارے مل کر تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے. اور اگر فائدہ تیرے مقدر میں لکھا ہے سارے مل کر تجھے نقصان پہنچانا چاہے تو پہنچا سکتے ہیں. فائدہ مل کے ہی رہنا ہے. رفعت الاقلام جفت الصحف. اللہ نے اپنے علم کامل کی بنیاد پر تیرے نفع بھی لکھ دی ہیں تیرے نقصان بھی لکھ دی ہیں. ان کو کوئی بھی ہٹا نہیں سکتا کوئی بھی مٹا نہیں سکتا. انک تقضی ولا یقضی علیک انہ لا یذل من والیت. پیچھے بات وہی آ گئی ہے تولنا فی من تولیت والی. انہ لا یذل من والیت. مولا کریم دوست بنا لے. کیوں؟ جو تیرا دوست بن جاتا ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا وہ کبھی ذلیل نہیں ہوتا وہ کبھی راہ راست سے ہٹتا نہیں ہے. انہ لا یذل من والیت. اور ذلیل نہیں ہوتا وہ کیونکہ ذلت کا مالک بھی وہ ہے عزت کا مالک بھی وہ ہے جو اللہ کا دوست بن جاتا ہے. عزتیں اس کا استقبال کرتی ہیں اور اس کا مقدر بن جاتی ہیں. اور اگر بالفرض دنیا کے یہ مکر و فریب کی وجہ سے اس کو کسی چیز کا سامنا کرنا پڑے تو اس کے اندر سے ہی خیر نکلتی ہے. اور پٹائی ہوئی نا جریج ولی کی واقعہ سنا دیا ہے اس کے اندر خیر ہی نکلی ہے نا. پکی طور پر ماں کی بد دعا کا اثر تو تھا ہی لیکن اللہ رب العزت نے اپنی تولیت اور اپنی دوست پن کا جو مظاہرہ اس کے ساتھ کیا وہ اس کی ماں کی بد دعا سے اس کا ثمر اور اس کا نتیجہ زیادہ ہے. وہ کہنے پر مجبور ہو گئے اور بھائی سانو معاف کر دے تیری مہربانی ہے. یہ جو تو کلی تو نے بنائی ہے ہم سونے کی بنا کر دینے کے لیے تیار ہیں سونے کی بنا کر دینے کے لیے تیار ہیں ہمیں معاف کر دے. بھائی بولو سونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر سونے کی ضرورت ہوتی تو میں اور لوگوں کی لسٹ میں ہوتا. اللہ جس کو یہ عزت دینے پہ آ جائے وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی عزت دے دیتا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کے بھی سمجھ عطا کر دیتا ہے کہ عزت کس میں ہے اور ذلت کس میں ہے. انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت. او مولا کریم جس کے ساتھ تو اپنی دشمنی کا اظہار کرتے وہ کبھی عزت پا سکتا کبھی عزت نہیں پا سکتا. جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ متکا لگایا اللہ رب العزت نے کہہ دیا اعلان کر دیا کلن اخذنا بذنبہ. ان تمام بدماشوں کو ہم نے پکڑا ان کا مؤاخذہ کیا ایسا مؤاخذہ کیا. کلن اخذنا بذنبہ منہم من ارسلنا علیہ حاصبا. کنہیں کے اوپر ہم نے پتھروں کی بارش برسا دی. منہم من اخذتہ الصیحہ. کئیوں کو ہم نے زوردار چیخ کے ساتھ ان کا مؤاخذہ کیا ان کے کلیجے پھٹ گئے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن گئے. منہم من خسفنا بہ الارض. اور کئی بدبخت ایسے تھے متکبر اور اپنے آپ کو غالب سمجھنے والے ہم نے جیتے جیت زمین کے اندر ان کو دنسا دیا. منہم من اغرقنا. وہ کئی فرعون جیسے تھے جن کو ہم نے پانی کے اندر غرق کر دیا. ما کان اللہ لیعذبہم ما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون. اللہ کا اس میں کوئی قصور نہیں. یہ خود بدبخت تھے خود ظالم تھے اللہ کے احکامات کو سمجھتے نہیں تھے. انہوں نے یہ بات سمجھی نہیں تھی کو عزت اس کو ملتی ہے جو اللہ کا دوست بن جاتا ہے. یہ بناوٹی عزتیں یہ چند لمحوں کے لیے ہیں اور پھر عروج جو ہوتا ہے زوال کی شکل میں انسان کے سامنے آ جاتا ہے. ما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتنہم. اتنا بدبخت فرعون. اللہ کہتے ہیں کئی لوگ اندر سے صاحب ایمان تھے اپنے ایمان کو ان کی بدماشیوں کی وجہ سے ظاہر نہیں کرتے تھے تو اللہ نے غلط کر دیا اور پھر کہنے پر مجبور کروا دیا. سن چکے ہیں آپ ایک خطبہ جمعہ میں آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. اور میں مسلمان ہوں اور میں بنی اسرائیل کے رب کو اپنا رب مانتا ہوں. اللہ نے کہا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین. اب دیر ہو چکی ہے اب پچھتاوے کیا ہوا جب چڑیاں چگ گئی کھیت. تو اب ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں ہمارے لیے بھی یہ معاملہ نہ ہو جائے. 30 روزے رکھ تو لیے ہیں لیکن پلے کچھ بھی نہیں آیا. چڑیاں چگ گئی ہوئی ہیں کھیت اب ہمارے ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا. چند لمحات باقی ہیں انہی سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ذریعہ یہ بات پتہ چلتی ہے رمضان کا ایک اہم ترین مقصد کامل بخشش ہے مکمل مغفرت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص
اس کو رمضان کی برکات نصیب ہو جاتی ہیں، لیکن فانسلخ منہ لم یغفر لہ، رمضان چلا بھی جاتا ہے اس کی بخشش ہی نہیں ہوتی۔ ایسا بدبخت انسان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا رمضان ملعون ہے اور بدبخت ہے جس کی زندگی میں رمضان آیا ہے لیکن وہ اس سے فائدہ حاصل نہیں کر سکا، اپنے گناہوں کی بخشش نہیں کروا سکتا۔ بخشش کیسے ہوتی ہے؟ اللہ نے بڑے آسان راستے دیے ہیں۔ یہ نہیں کہا کندھیں ٹکرا مارو، اپنے آپ کو ہلاک کر لو، اپنے آپ کو زخمی کر لو، پھر جا کر بخشش ہوگی۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، رمضان کے مہینے کے روزے رکھ لو، گناہ معاف ہیں، اخلاص کے ساتھ ہوں، قیام کر لو، گناہ معاف ہیں۔ ایکم من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، اور لیلۃ القدر کا قیام کر لو تب بھی گناہ معاف ہیں۔ لیکن اگر یہ سب کچھ نہیں ملا تب بھی وقت ہے۔ اگر کوئی مجبور تھا رمضان کے روزے نہیں رکھ سکا، وہ تو مجبور ہے۔ جو شخص کسی غفلت کی وجہ سے نہیں رکھ سکا وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، ابھی 2-4 گھنٹے ہیں، سچے دل سے معافی مانگ لے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ اللہ شرک بھی معاف کر دیتا ہے۔ اپنی زندگی کے اندر معافی مانگ لو، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ کہتے ہیں صدقے دل سے معافی تو مانگ اور میرے دربار میں تو آ، گناہ بھی نیکیوں میں بدل دوں گا، گناہ بھی نیکیوں میں بدل دوں گا۔ کان اللہ غفور الرحیم، کیونکہ میری صفت ہی معاف کرنے والی ہے، بخشش کرنے والی اور رحم کرنے والی۔ تو اگر ہمیں یہ مقاصد حاصل ہوئے ہیں میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بزرگوں، تو ہم نے رمضان سے بہت کچھ پایا ہے۔ اور اگر ہماری یہ زندگی روانگی کے اندر آ چکی ہے، ہمارے جو معمول بنے تھے وہ باقی 11 مہینوں کے لیے بھی ہیں، تو ہم نے بڑا کچھ پا لیا ہے۔ اگر نہیں کچھ مسٹیک ہو گئی ہے یا رمضان کے اندر ہی ہم نے اپنے معمولات کو کچھ رد و بدل کر لیا ہے، تو ہم بہت زیادہ فیوز و برکات اور خیر و برکت سے ہم محروم ہونے والے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں ایسا نہ بنانا کہ ہم نے روزے بھی رکھ لیے ہوں اور پھر ہمیں سوائے بھوک پیاسے کچھ نہ ملے۔ اللہ ہم نے قیام بھی کر لیا ہو تو ہمیں صرف محض کھڑا ہونے اور جاگنے کے سوا کچھ نہ ملے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہماری نیکیاں جو رمضان کی گئی برکات ہیں ان کو سمیٹنے کی اور اپنی نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں قبول کروانے کی ہمت پیدا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔